بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کے پہلے سبق قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت کی پڑھائی، اس کے سوال جواب اور بک ورک کریں گے۔ لفظ قرآن قرأت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اعجاز کو، کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی
میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا۔ جی عزیز طلبہ، یہ پڑھائی تھی سبق کی، اب اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عثمان غنی۔ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ جی اس کی مختصر عزیز طلبہ، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، اس کے مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ تعارف قرآن مجید، ہم اس کی اس طرح سے ہیڈنگ دیں گے: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات کے مطابق نازل فرمائی۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ جواب: قرآن مجید کی عالمگیریت: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ جواب: محفوظ ترین کتاب: قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: سورۃ الحج کی آیت 9 ہے، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، قرآن مجید کا اعجاز یعنی معجزہ بیان کریں۔ جواب: اعجاز قرآن: قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز یعنی معجزے کی دلیل ہیں۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ جواب: عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید: عہد رسالت میں اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے فوراً بعد قرآنی آیات لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ عہد رسالت میں ہی قرآن مجید عموماً پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ کچھ اضافی سوالات ہیں، جن میں پہلا سوال ہے، قرآن پاک کی نشر و اشاعت کی ضرورت کب محسوس ہوئی؟ قرآن کی نشر و اشاعت کی ضرورت: نبی کریم کی زندگی میں قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود نہ تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا
آغاز ہوا؟ اضافی سوال دوسرا ہے، قرآن مجید کو لکھنے یعنی تدوین کا کام کس نے سر انجام دیا؟ حضرت زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تدوین یعنی لکھنے کا کام سر انجام دیا۔ مزید اضافی سوال ہے، حضرت زید بن ثابت کا لکھا قرآنی نسخہ حضرت حفصہ کی تحویل میں کیسے آیا؟ قرآنی نسخہ کی تحویل عہد صدیقی میں لکھوایا گیا۔ حضرت زید بن ثابت کا لکھا قرآنی نسخہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا، جو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوائیں۔ اضافی سوال ہے، تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی تحویل میں موجود قرآن پاک کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوائیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کیا۔ جی یہ تو تھے ہمارے مختصر سوالات۔ جی عزیز طلباء، مفصل سوال لکھنے کا طریقہ ہے، آپ جتنا بھی لمبا سوال لکھیں اس کو ہیڈنگ کی شکل میں لکھیں تو آپ کا جواب پڑھنے والے کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوال ہے، عہد صحابہ کرام میں جمع تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ اس کی ہم تمہید باندھیں گے، عہد صحابہ کرام میں جمع تدوین قرآن پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا اور بہت سے صحابہ کرام کو حفظ تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے، تو اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن۔ اسی خدشے کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت کا تدوین قرآن۔ آپ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حضرت زید بن ثابت کی وفات کے بعد موجود رہا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت حفصہ تدوین قرآن میں کردار ان کا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر فاروق کی تحویل میں آ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ نسخہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں آ گیا۔ عہد عثمانی میں تدوین قرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور یوں سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔